بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ بچے کی فطرت و جبلت میں شامل نہیں ہے۔ جھوٹ کا سبب بچے کی بچپن کی غلط اور ناقص تربیت ہے۔ کوئی بھی بچہ پیدائشی طور پر جھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس دنیا میں ارد گرد کے ماحول سے اثر قبول کر کے جھوٹ بولنا سیکھتا ہے۔ والدین بچے کو معصوم سمجھ کر یا یہ خیال کر کے کہ اسے جھوٹ سچ کی تمیز نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ آہستہ آہستہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ بچے میں جھوٹ بولنے کی عادت کا سب سے بڑا سبب اس کے والدین، بڑے بہن بھائی یا قریبی رشتہ داروں کا اس کے سامنے بڑی بے تکلفی سے جھوٹ بولنا ہے۔ مثلاً گھر میں والد صاحب سے کوئی شخص ملنے آتا ہے اور والد صاحب اس سے ملنا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ بچے سے کہتے ہیں جاؤ انہیں کہہ دو کہ والد صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں والد نے بچے میں جھوٹ بولنے کی عادت کی بنیاد رکھ دی۔ اسی طرح اگر پڑوسن کوئی چیز مانگنے آتی ہے اور بچوں کی والدہ اسے وہ چیز نہیں دینا چاہتی، اس کی کئی معقول وجوہ ہو سکتی ہیں، لیکن صاف انکار کرنے کی بجائے وہ چیز کہیں چھپا دیتی ہیں اور پڑوسن سے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہیں کہ یہ چیز تو ہمارے گھر میں موجود نہیں۔ اب بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ دوسروں کو جھوٹی بات پر آسانی سے یقین آ جاتا ہے، تو وہ بھی اپنی بعض مشکلات اور مسائل کا حل جھوٹ بولنے میں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ مثلاً کسی دن وہ اسکول نہیں جانا چاہتا تو وہ جھوٹا بہانہ تراش لیتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، یا کسی اور تکلیف کا کہہ دیتا ہے۔ بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ ماں کے ہاتھ سے کوئی قیمتی چیز ٹوٹ جاتی ہے اور شوہر کے غصے سے بچنے کے لیے وہ کہتی ہے بلی نے یہ چیز توڑی ہے۔ بچہ جب ماں کو جھوٹ بولتے دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح جھوٹ بولنا بہت فائدہ مند ہے۔ بعض اوقات تو بچے کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے بھی کسی چیز کا لالچ دیا جاتا ہے، لیکن وہ چیز اسے نہیں دی جاتی، بلکہ مقصد وقت ٹالنا یا بچے کو چپ کرانا یا اس سے کوئی اور کام لینا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی بچے کے دل میں جھوٹ کی طرح رغبت پیدا کرتی ہے۔ گھر میں ایک دوسرے کے جرم کو چھپانے کے لیے بچوں کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بچے اپنے ساتھیوں کے جرم چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے سخت سزا اور لالچ کے باوجود اپنے ساتھیوں کے خلاف گواہی دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بہرحال جھوٹ بولنے کے بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو جھوٹ بولنے پر ابھارا جاتا ہے۔ بعض اوقات بچوں کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، اکثر ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ بھی کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی بچہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور اپنی غلطی ماننے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ چند وجوہات میں نے بیان کی ہیں جسے سمجھا یہ جا سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا فطری نہیں ہے، بلکہ بچے کی تربیت میں جھوٹ بولنا اسے سکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما قال لصبی تعال ہناک ثم لم یعطہ فہی کذبۃ، جس شخص نے بچے سے کہا آ جاؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گا اور پھر اسے کچھ نہ دیا تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے بچپن میں ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں میں کھیلنے کے لیے گھر سے باہر جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے بلاتے ہوئے کہا ادھر آؤ،
میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری والدہ سے فرمایا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں اسے کھجور دوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اس حدیث مبارکہ سے آسانی سے سمجھا یہ جا سکتا ہے کہ بچوں کو کسی چیز سے منع کرنے کے لیے یا اپنے پاس بلانے کے لیے یا انہیں کچھ سمجھانے کے لیے ہرگز بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ اب نہایت اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر بچے کو جھوٹ کی عادت پڑ جائے تو اس کی عادت کی اصلاح کیسے کی جائے۔ بچے کی عادت چھڑانے کے لیے ذمہ داری والدین اور گھر کے باقی افراد پر ہی عائد ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گھر کا ماحول جھوٹ سے پاک رکھا جائے، بڑوں کی کسی بات یا کسی عمل میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو، کسی واقعہ یا بات کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں ذرا بھی رنگ آمیزی نہ ہو۔ بچہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کے اسباب کا پتہ لگایا جائے، نفسیاتی تجزیہ کیا جائے، اسباب کی تشخیص کی جائے، بچے کے دل میں یہ یقین پیدا کیا جائے کہ وہ ہر حال میں سچ بولے گا تو اسے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ یہ یقین پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کو اپنا مزاج نہایت تحمل والا اور اس کے اندر ضبط پیدا کرنا ہوگا۔ اگر بچہ جرم کا اعتراف کر لے تو اسے سزا نہ دی جائے، کیونکہ اعتراف جرم ہی اصلاح کا آغاز ہے۔ ایسے موقع پر ڈانٹ ڈپٹ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ بچے کو جب اعتماد اور تعاون ملے گا تو وہ آئندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، اور پھر اسی طرح والدین کو چاہیے کہ بچوں کو قرآنی تعلیمات اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق سنوارنے والی پیاری پیاری باتیں بتائیں اور ہر معاملے میں سچ بولنے کے لیے رہنمائی فراہم کریں۔ بچوں کو ایسے اسلامی واقعات سنانے کا معمول بنا لیں جن سے ان کو جھوٹ سے نفرت اور سچ بولنے کی ترغیب ملے، تاکہ وہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولنے کا دامن تھامے رکھیں۔ قرآنی آیات کے ذریعے بھی بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المؤمن میں ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا سراسر جھوٹا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا کے، اللہ کی انہیں باتیں بتا کے، اللہ کے انہیں فرمان بتا کے، احکامات بتا کے بھی انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنا کر بھی بچوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الکاذب وہو باطل بنی لہ فی روبض الجنہ، جو شخص جھوٹ کو باطل سمجھ کر ترک کرے گا اس کے لیے جنت کے اطراف میں محل تیار کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بو کی وجہ سے اس آدمی سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی احادیث سنا کے بھی بچوں کو جھوٹ سے نفرت دلائی جا سکتی ہے۔ یقیناً بچوں کے اندر اگر جھوٹ بولنے کا معاملہ پیدا ہو جائے، انہیں عادت ان کے اندر یہ پیدا ہو جائے، تو والدین ہی ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور والدین ان کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ اٹھائیں گے کہ خود ان کے سامنے، بچوں کے سامنے سچ بولنے کا آغاز کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ذریعے اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے
اور اپنے عمدہ اخلاق اور صبر کے ذریعے، تحمل اور ضبط کے ذریعے ہی بچوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔